السلام علیکم، میں ہوں اقرا خالد اینڈ یو واچنگ SEO پوڈکاسٹ۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کا 60% حصہ نوجوان نسل ہے، یعنی کسی قسم کے بھی سیاستی فیصلوں سے لے کر قوانین میں تبدیلی، ہر چیز کا پہلا اور طویل مدت تک اثر نوجوان نسل کو یعنی یوتھ کو جھیلنا ہوگا۔ آئے دن پاکستان میں جس قسم کے پولیٹیکل ٹرموائلز چل رہے ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے آج کی SEO پوڈکاسٹ کی ایپیسوڈ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر طلحہ علی خواجہ صاحب، کرمنل لائر ایکسپرٹ ورکنگ ان اسلام آباد۔ طلحہ، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی اسکولنگ OA لیول سسٹم سے آپ پڑھ کے باہر آئے ہیں اور پھر باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے گئے اینڈ وہاں سے بیرسٹر کا عہدہ لے کر واپس آئے۔ جب کچہری میں پہلا قدم رکھا تو دھچکا پڑا؟ جی، اصل میں اکثر اپنے کالیگس کو اور جو بھی کوئی پوچھتا ہے میں انہیں یہی بتاتا ہوں کہ اب تو جو کچہری ہے وہ کافی ایک ڈفرینٹ اور اچھی کچہری ہے۔ جو اسلام آباد میں پہلے کچہری ہوتی تھی جو ایفیڈ میں ہوا کرتی تھی وہ بالکل ہی ایسے تھا، 2 چیمبرز ہیں، پھر آگے ایک دکان ہے، پھر 7 کورٹ بنا ہوا ہے، اور وہ بڑی ایک عجیب سی دنیا ہوتی تھی وہاں پہ۔ سمجھ لیں آپ کے 6 مہینے تو مجھے صرف راستے سمجھنے میں لگا ہے کہ اچھا یہ کورٹ ادھر ہے، یہ والی کورٹ ادھر ہے، پھر ادھر سے 4 چیمبرز آتے ہیں، پھر وہاں سے اگلا کورٹ آتا ہے۔ بٹ واکنگ ڈسٹینس پہ تھا سارا یا بائی کار؟ اٹ واز ود ان واکنگ ڈسٹینس، اٹ واز لائک اے کمپلیکس، لیکن ایک بہت برا بنا ہوا کمپلیکس تھا کیونکہ وہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ تھی، اور یہ 1992 سے آئی بلیو کورٹس جو ہمارے ابھی بنے ہیں آخر 2022 میں آئی بلیو، یہ پلان اس وقت تھا 1992 میں بنانے کا۔ تو اٹ آلموسٹ لائک 30 ایئرز آفٹر ایک نئی ڈسٹرکٹ کورٹ ہمیں دیا گیا، اور اسپیشلی فار لائرز جو کہ مینلی کرمنل لا پریکٹس کرتے ہیں، ہمیں ٹرائل پہ بڑا فوکس کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے لیے یہ بہت ایک گڈ نیوز تھی کہ اچھے کورٹس بن گئے ہیں، آئی کین ناؤ فیل لائک اے لائر، ورنہ پہلے آپ کو یہ فیلنگ بھی نہیں آتی تھی کہ آپ لائر ہیں۔ تو بالکل یہ آپ کو فیل ہوتا ہے۔ انفیکٹ سب سے بڑا چیلنج یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر لا باہر کا پڑھا ہے اور آپ یہاں آ کے پریکٹس کرتے ہیں تو یو نیڈ ٹو ریوائز ایوری تھنگ، ایز ان آپ کو باہر جا کے آپ اگر UK پڑھنے گئے ہیں ان کی تو ذمہ داری نہیں ہے آپ کو پاکستان لا پڑھانا، تو آپ نے وہ لا پھر سے پڑھنا ہے۔ ایکسٹرا ایفرٹ لگی ہوئی آپ کی۔ ایگزیکٹلی، ایکسٹرا ایفرٹ۔ اور انفیکٹ جو کیونکہ ہم آپ میرے ساتھ ہی اسکول فیلو تھی، آپ کو پتہ ہے کہ سٹی اسکول، بیکن ہاؤس جیسے اسکول یہ اردو پہ کتنا ہی فوکس کرتے ہیں۔ بالکل فل برگر سسٹم۔ جی ایگزیکٹلی۔ تو 6 مہینے میں نے راستے سمجھنے میں لگائے تھے، اور اگلے 6 سے 8 مہینے میں نے اردو واپس سیکھنے میں لگائے، کیونکہ اسپیشلی جو FIR میں پولیس انویسٹیگیشن رپورٹس میں جسے پولیس چالان بھی کہا جاتا ہے، اس میں جو اردو لکھی گئی ہے وہ بڑی ایک لٹریری یا سمجھ لیے مغلیہ قسم کی اردو ہوتی ہے جسے سمجھنے میں بھی بڑا وقت لگتا ہے۔ تو وہ پہلے وہ سیکھا، اس کے بعد جا کے میں نے ایسے آپ سمجھے کہ پراپر پریکٹس تب شروع۔ اچھا، وکالت کا شعبہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا جو سوٹ ہے یا کالا کوٹ ہے اس پہ دھول مٹی نہیں لگتی، آپ کے بال سفید نہیں ہوتے نا، تب جا کر آپ 1000 روپیہ کمانے کے بھی قابل بنتے ہو۔ بٹ یو آلسو فیل لائک یار بہت لمبی جرنی ہے ابھی۔ انڈیڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ پیپل آر گیونگ یو دیئر لائف میٹرز، اور اس کے لیے وہ ٹرسٹ بہت ضروری ہے۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ میں ایک ڈینٹسٹ کے پاس گیا تھا جس نے بیسکلی اسکیلنگ پہ ڈسکاؤنٹ لگایا ہوا تھا۔ تو وہ جو ڈینٹسٹ تھی شی واز اے ینگ گرل، ریلیٹیولی ینگ گرل۔ تو مجھے تھوڑا سا گھبراہٹ ہوئی اس بات پہ کہ یہ میرے دانت خراب کر سکتی ہے کیونکہ یہ ایک ینگ ڈینٹسٹ ہے، اس کے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوگا۔ تو میں نے اس بات پہ سوچا کہ اگر میں ڈینٹسٹ کو نہیں ٹرسٹ کر پا رہا اپنے دانتوں کے لیے، تو کوئی اپنی پراپرٹی جس پہ انہوں نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے، کوئی اپنی زندگی جو مے بی ان کی ڈیسیجن ڈیتھ سینٹینس ہو سکتی ہے، لائف سینٹینس ہو سکتی ہے، اس پہ کیسے کوئی ایک ینگ لائر کو ٹرسٹ کرے گا؟ تو یہ ایک فیکٹر ہے یقیناً، اور یہ ہر لائر کے لیے ہوتا ہے۔ نو میٹر ہاؤ گڈ یو آر، یو ول ناٹ گیٹ بگ کیسز ان دا اسٹارٹ آف یور کریئر۔ یہ یقیناً ایک اسپیکٹ ہے ہمارے لا کے کریئر کا، لیکن ڈپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنا جلدی آپ سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ایک لا کو یا ایک کیس ڈائنامک کو اچھی طرح سے سیکھ گئے ہیں کرنا، تو آپ کانفیڈنٹلی کلائنٹ کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں، اسے سیٹسفائی کر سکتے ہیں، اینڈ اٹ از مور لائکلی یو ول گیٹ کیسز ناؤ۔ رائٹ۔ تو آپ نے کیا، آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ آپ کیا سوچ سمجھ کے اسٹریٹجکلی لا کے شعبے میں آئے، یا اٹ واز جسٹ آؤٹ آف دا فلوک ڈیسیژن؟ نہیں، تھا تو کافی وقت سے یہ ارادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ایک
بیشتر لائرس کی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمیں میتھس نہیں آتی تو جب ہمیں میتھس نہیں آتی ہمیں پھر اس طرح کی کوئی فیلڈ چوز کرنی پڑتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو یاد ہوگا اسکول میں کافی زیادہ ڈبیٹس کیا کرتا تھا, تو وہ کافی ایک بڑا سیریس پیشن تھا میرے لائف میں. تو آئی تھاٹ کہ اگر یہ میرے پاس ایک اسکل ہے تو وائی ناٹ یوز اٹ. اب میں یا تو جرنلزم میں جا سکتا تھا یا لاء کر سکتا تھا. الحمدللہ میں نے لاء کیا تو ناٹ اونلی ایم آئی اسپیکنگ ان کورٹس ناؤ بٹ آپ کے سامنے ہے میں ایک طرح سے ایک پیر میرا جرنلزم کے پاس بھی ہے. تو بس وہی اپنے اسکل کو کیپٹلائز کرنے کی وجہ سے میں نے یہ پروفیشن چوز کی. سنجیدہ گفتگو کی طرف آئیں تو آرٹیکل 63A بہت چرچے میں ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ ٹوئن سٹیز کی کنٹینر سے جان کب چھٹے گی؟ یہ جب پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بنے گا جہاں پہ رول آف لاء ہوگا, جہاں پہ ہر پارٹی کی ایک پولیٹیکل اورینٹیشن ہوگی رادر دین یہ کہ ہم ملک کو تباہ کریں اور ہم ملک کو پیچھے رکھ کے اپنے مفادات کو آگے کریں, تو یہ کنٹینرز بھی ختم ہو جائیں گے, پروٹیسٹ بھی پیسفل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو جنرلی اس کی جان آپ یا تو یہ ہوگا یا پھر آپ کیپٹل اسلام آباد سے چینج کر کے کہیں اور رکھ دیں. ابھی پچھلے ہفتے جو پروٹیسٹ کا سلسلہ ہوا, ایک قسم کا لاک ڈاؤن کا منظر دوبارہ ڈی جے وو ہو گیا آپ کو. علی امین دگائے جو لیڈ کر رہے تھے پروٹیسٹ کو, سی ایم کے پی کے, وہ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ وہ کیا کہانی ہے؟ اب دیکھیے اس پہ پراپر انفارمیشن تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن جتنا ہم نے جرنلسٹ اور رپورٹس وغیرہ سے سنا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسلام آباد آئے, وہ کے پی ہاؤس میں گئے, وہاں پہ پھر رینجرز آئے, انہوں نے اسٹاف کو نکالا اور علی امین گنڈپور سے ان کی غالباً کوئی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد سے ان کا پتہ کچھ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں. اینڈ اچانک سے وہ کے پی اسمبلی میں آتے ہیں. تو اگین ابھی میری تو اس میں بہت ناقص رائے ہے یہ کہ اس کا ایک پولیٹیکل اینگل یہ تھا کہ آپ علی امین گنڈپور صاحب وہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو خفا کرنا چاہتے تھے اور نہ وہ عمران خان کے خلاف جانا چاہتے تھے. تو دس واز جنرلی اے وے ٹو شو عمران خان کہ دیکھیے میں تو جا رہا تھا پروٹیسٹ کے لیے لیکن مجھے اریسٹ کر دیا گیا ہے. اب یہ بھی ایک اوپینین ایسا ہے جو میں نے کافی جگہوں سے سنا ہے, آئی کینٹ کنفرم اور ڈینائی, ایسا بھی سوچا جا سکتا ہے, لیکن یہ ایک جو پولیٹیکل اینگل اس کا نکل رہا ہے وہ یہ ہے. ایون اگر وہ غائب تھے بھی نا جس وجہ سے بھی, ہی کیم بیک ود دا لیمسٹ ایکسکیوز ایور. انٹرنیٹ نہیں تھا, پہاڑ کے اوپر آئی ڈونٹ نو کون سی جد و جہد وہ کر رہے تھے, تو بہت فنی تھا. آپ کے قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس صاحب ہیں, انہوں نے جو آرٹیکل 63A سے ریلیونٹ جو موسٹ ریسنٹ ورڈکٹ دی ہے, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہ اس کو صرف اس ججمنٹ کو ان آئسولیشن نہیں دیکھنا, اس سے پہلے بھی ایک ججمنٹ آ چکی ہے جس کے مد نظر, جس کے کانٹیکسٹ میں آپ نے اسے دیکھنا ہے. 63A سب سے پہلے ہے کیا ہے؟ یہ ہماری آئین پاکستان میں آرٹیکل 63A انٹروڈیوس کیا گیا تھا, وچ بیسکلی سیز 4 چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اس میں ایک ووٹ آف کانفیڈنس, ووٹ آف نو کانفیڈنس, منی بل یا ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. ان 4 چیزوں پہ اگر ایک پارلیمنٹری پارٹی کچھ ڈائریکشن دیتی ہے اپنے ممبرس کو کہ آپ نے اس طرح سے ووٹ کرنا ہے, اگر وہ اس طرح سے ووٹ نہیں کرتے تو جو پارٹی ہیڈ ہے اس پارٹی کا, وہ اس ممبر کو ایز اے ڈیفیکٹر تصور کرے گا. اوبیسلی وہ ان کی چوائس ہے, وہ نہ بھی کرنا چاہیں تو نہیں بھی کر سکتے, لیکن وہ ایک ڈیفیکٹر تصور کرے گا اور الیکشن کمیشن کو کمپلین بھیج کر وہ جو ممبر تھا جس نے اپنی پارٹی کے اگینسٹ ووٹ کیا, وہ اس کی نشست سے اسے محروم کر دیا جائے گا. یہ کانسٹیٹیوشن میں تھا. 2022 میں ایک ڈیسیجن آئی سپریم کورٹ کی, جس وقت یہ پنجاب اسمبلی کا پرابلم چل رہا تھا, حمزہ نواز کی گورنمنٹ ورسز جو دوسری پی ٹی آئی سائڈ والی گورنمنٹ تھی. اس وقت سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہ آئی کہ جو 63A ہے اٹ نیڈس ٹو بی انٹرپریٹڈ ایز ناٹ اونلی ایز اے ڈیفیکشن کلاز, بلکہ اس میں یہ بھی کہا جائے کہ جو ووٹ ڈالا جائے گا وہ بھی کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. تو ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن تو یہ تھی کہ اگر وہ ووٹ دے دیا جائے اپنی پارٹی لائن کے خلاف تو وہ ووٹ کاؤنٹ تو کیا جائے گا, لیکن ایز اے مورل, ہاں جی, ایز اے مورل وے آف جسٹیفائنگ یور ووٹ اگینسٹ یور پارٹی, آپ اس پارٹی سے ڈیفیکٹ کریں گے, اپنی سیٹ سے محروم ہو جائیں گے آپ. یہ 2022 کی ججمنٹ تھی اور اس پہ کافی کنٹروورسی بھی تھی, although there are arguments for both sides. اب جو ڈیسیجن آئی ہے اس میں جنرلی یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو انٹرپریٹیشن تھی, یہ ایک ریویو پٹیشن تھی, وہ جو انٹرپریٹیشن تھی وہ غلط تھی. اب ووٹ کاؤنٹ کیا جائے گا, بہرحال ڈیفیکٹ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. یہ اب واپس ہم اسٹیٹس کو اینٹی والی پوزیشن پہ آ چکے ہیں.
اب اگر آپ پوچھیں گے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں, آئی تھنک بینیفٹس یہ ہیں کہ اٹ از نو لانگر اے ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن. پچھلی ججمنٹ پہ پراپر ورڈکٹ دے دیا. جی, پچھلی ججمنٹ پہ ایک کنٹروورسی یہ تھی کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں ایسے الفاظ کہیں پہ استعمال نہیں کیے گئے کہ یہ بیسکلی اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں استعمال کیے گئے کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب جو ججمنٹ آئی ہے اس نے واپس اس پوزیشن پہ لے آیا ہے, لیکن the problem is that the timing of this judgment is so bad کیونکہ ابھی ایک نیا کانسٹیٹیوشنل پیکیج آ رہا ہے, اس کے لیے حکومت کے پاس انف نمبرز نہیں تھے اسے پاس کرنے کے لیے. اب آپ نے راستہ کھول دیا ہے ان پارلیمنٹری ممبرس کے لیے, ان ایم این ایز کے لیے جو کہ کسی ایک سائڈ پہ نہیں تھے, تاکہ آپ ان کی پارٹیز سے انہیں ڈیفیکٹ کروائیں. آپ ان وہی جو ہارس ٹریڈنگ کی ہماری روایت رہی, ہماری ٹریڈیشن رہی ہے, اسے آپ نے واپس لے آیا ہے, اور اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو اب چور دروازے سے پاس کروایا جا سکتا ہے. رائٹ. تو یہ جو اپوزیشن ہے وہ بہت ناخوش ہے, ان کے کنسرنز ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا یا عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ کسی بھی وقت جو کورٹ مارشل ہے ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں. تو وائی از دیٹ ایون اے بگ ڈیل؟ دیکھیے, ملٹری کورٹس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ادھر رائٹس آف اپیل بہت لمیٹیڈ ہیں, اور جو ایک ٹریڈیشنلی فیئر ٹرائل کی ریکوائرمنٹ ہے, آرٹیکل 10 جو کانسٹیٹیوشن کا ہمیں جو ریکوائرمنٹ دیتا ہے فیئر ٹرائل کی, اس میں یہ ہے کہ یو مسٹ ہیو اے پراپر ڈیفینس. ایک لیگل میکسم ہے آؤڈی آلٹرم پارٹم, نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ. یہ چیزیں وہاں پہ انشور نہیں کرائی جاتی. آپ کو اپنے کیس فائل کی دیکھنے کی بھی پراپر اجازت نہیں ہے. آپ کو جو ڈیسیجن دی جاتی ہے وہ بھی الیبوریٹ نہیں کی جاتی. ایٹ سم اسٹیجز آپ کو لیگل ریپرزنٹیشن بھی بہت لمیٹیڈ قسم نام کی بھی ڈیموکریسی نہیں ہے سر. جی ایگزیکٹلی, کیونکہ فیئر ٹرائل کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی. اب یہ ایک ٹیررسٹ کے لیے یا ایک ملٹری پرسنل کے لیے تو ٹھیک ہے, بیکاز دے ہیو سورٹ آف سائنڈ آف آن دوز رائٹس بائی ایدر جوائننگ دا ملٹری اور بائی پارلیمنٹ ڈکلیئرنگ کہ ٹیررسٹ کے اس حد تک رائٹس نہیں ہوں گے جو کہ ایک عام لیٹ سے کمبیٹنٹ کے ہوں گے. تو ادھر تو ٹھیک ہے, لیکن ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے ایک پولیٹیکل دشمنی کی وجہ سے اگر آپ انہیں ملٹری کورٹس میں ٹرائی کریں گے تو آئی تھنک یہ بالکل ایک اٹ از اے ٹریویسٹی آف جسٹس. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو بالکل فیئر ٹرائل کا حق ہونا چاہیے, جیسے باقی کیسز میں تھا, 9 مئی کے کیسز میں بھی ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو آرٹیکل 63A کی جو ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بالکل ٹاپل ڈاؤن کرنے کے لیے لایا گیا ہے, ٹھیک ہے, بٹ فیوچر میں بیک فائر بھی ہو سکتا ہے. آپ دوبارہ سے اپوزیشن کھڑی کرو گے اینڈ دین یہ پوری اسٹریٹجی کے تحت کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس لاؤ گے, دس ول کریٹ انادر میس, نو؟ جی بالکل. اور آئی تھنک پچھلی ججمنٹ پہ آپ 100 سوال اٹھائیں, جو مقصد تھا اس کا وہ بہت اچھی طرح سے پورا ہو رہا تھا. مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں ہارس ٹریڈنگ, فلور کراسنگ بڑا سیریس پرابلم رہا ہے. اس ججمنٹ نے اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے روک دیا تھا. اب یہ ججمنٹ نے جب واپس, جو نئی ججمنٹ آئی ہے کرنٹ سپریم کورٹ کی, اس نے واپس اس چیز کے لیے راستہ کھول دیا ہے. دیکھیے, لاء کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے ایز اسٹوڈنٹس آف لاء ہمارے پاس بہت سے, اور ججز کے پاس انفیکٹ بہت سے میکینزمز ہے. ایک لٹرل رول کہا جاتا ہے جس میں آپ بیسکلی اس کی جو لٹرل انٹرپریٹیشن ہے ان ورڈس کی وہ لیتے ہیں. دین دیر از اے گولڈن رول جس میں آپ لٹرل انٹرپریٹیشن اور اس کے کانٹیکسٹ کو تھوڑا سا سمجھ کے ایک بہتر انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. یو آلسو ہیو مسچیف رول اینڈ دا پرپسو اپروچ. یہ دونوں, مسچیف رول از بیسکلی کہ اس لاء میں, یہ لاء کا جو مسچیف وہ روکنا چاہتا تھا, کیا وہ اس ورڈنگ سے پورا ہو رہا ہے. اگر وہ ورڈنگ سے پلین نہیں بنتا وہ مسچیف پورا ہونا, تو پھر ججز اسے انٹرپریٹ کرتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ مسچیف رک جائے. اور اسی طرح پرپسو اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جو پرپز تھا اس لاء بنانے کا, کیا وہ پرپز پورا ہو رہا ہے. اگر وہ نہیں ہو رہا تو ججز اس پرپز کے مطابق سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. 63A کا اسینشلی مقصد یہی تھا کہ فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کو روکا جائے تھرو ڈیفیکشن, تھرو ان کو جو سیٹ سے انہیں محروم کر دیا جائے. یہ ایک طریقہ تھا اسے روکنے کا. جب وہ نہیں ہو رہا تھا, وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا, تو سپریم کورٹ نے ایک پرپسو اپروچ کر کے وہ ڈیسیجن دی. اس کے اوپر 100 اعتراضات کرے, یہ مقصد اس کا پورا ہو رہا تھا. اینڈ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, آج یہ حکومت میں ہے, کل عمران خان حکومت میں ہوں گے, اور عمران خان انفیکٹ یہ فیس کر چکے ہیں. ایون اگر عمران خان نہ بھی ہو, کل کو اگر لیٹس سے پی 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 کی حکومت آتی ہے, الائنس ٹوٹتی رہتی ہے, فائدے جہاں نظر آتے ہیں تو وہاں پھر دوبارہ سے کلیش آئے گا. اگین کنٹینرز آئی جے پی روڈ پہ کھڑے ہوں گے, ہم تو لاک ڈاؤن کا شکار ہو جائیں گے دوبارہ سے. اینڈ میں آبویسلی عوام ہی سفر کرتی ہے. ہم ایز لائرز ہم سپریم کورٹ کو
اتنا زیادہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے بیکاز اوبیسلی کہا جاتا ہے کہ بار اینڈ دا بینچ آر ٹو ویلز آف دا سیم کارٹ، تو ہم اتنا زیادہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے. لیکن میں بذات خود بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو ججمنٹ تھی 363A کی، بے شک اس نے وہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن والی بات کو سائڈ پہ کر دیا ہے اور واپس کانسٹیٹیوشن کو اپنے ایسنس میں لایا ہے، لیکن میرے خیال میں جو اس کی اگر بیلنس کرے ہارمز اور بینیفٹس، جو ہارمز اب پروڈیوس ہوں گے اس سے، وہ ریپرکشنز وے مور دین، یس اٹ از وے مور دین دا اپیرنٹ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن جو کافی سارے لوگوں کو جس پہ تحفظات تھے. اچھا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کا جو فیصلہ ہو ہی جائے گا آئی گیس پریٹی مچ آفٹر دس آرٹیکل. جوڈیشری اور جو جتنا بھی گورنمنٹ ہے یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ اینڈ سپریم کورٹ جو آپس میں پیرالل آئیں گی، پاور ڈائنامکس کس طرح سے آلٹر ہوں گے اور وکلا برادری تبتی نہیں؟ جی بالکل. انفیکٹ میں کل ہی جو آل پاکستان لائرس کنونشن پہ تھا، اس پہ یہ ایک یونانیمس ریزولوشن کے تھرو، وہاں پہ کافی سارے فیمس لائرس تھے، علیم عباسی صاحب تھے، بابر اعوان صاحب تھے، حامد خان صاحب تھے، میرے استاد ریاضت علی آزاد صاحب تھے. یونانیمسلی ناٹ اونلی دا لیڈرز بٹ جتنے پارٹیسپینٹس تھے سب نے اسے ریجیکٹ کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی جو ایپیکس کورٹ ہوتا ہے ان اے کامن لا سسٹم جیسے کہ ہمارا ہے، وہاں پہ وہ ایک یونیفائڈ سسٹم ہوتا ہے جس میں وہ آپ کے سول اور کرمنل کیسز بھی سن رہا ہوتا ہے اور آپ کی کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز بھی سن رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ ایک سپریٹ کورٹ بناتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ دین دی ادر کورٹس، تو آپ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو کورٹ سسٹم کا ہے، آپ اس سے اس کورٹ سسٹم کو اور عوام کو بھی محروم کر رہے ہیں. وہ ریٹ جورسڈکشن کا ہے. آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس میں ریٹ جورسڈکشن دی گئی ہے. اور ریٹ کے بارے میں ایک میکسم یوز کیا جاتا ہے کہ ویئر دیر از نو ریمیڈی دیر از اے ریٹ، کہ جہاں پہ آپ کو اور کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا تو آپ ریٹ میں آتے ہیں اور آپ کی سنوائی ہائی کورٹ میں کی جائے گی. یہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل ایلیمنٹ ہے کورٹس کی ایڈجوڈیکیشن کا. جب آپ یہ لے کر وہاں سے آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے رہے ہیں تو آپ نے آٹومیٹکلی ریٹ کا دروازہ تو بند ہی کر دیا، کیونکہ آپ ہائیسٹ کورٹ میں آٹومیٹکلی ریٹ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آرٹیکل 184(3) آف دا کانسٹیٹیوشن، جس کی وجہ سے جو انٹرپریٹیشن ہے ہم کہتے ہیں کہ سو موٹو لینے کا بھی اختیار ہے، وہ انکلوڈنگ آرٹیکل 184 to 188 جتنے اختیارات سپریم کورٹ کے پاس ہیں، آپ ادھر سے اٹھا کے آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے رہے ہیں. دس از ویری پرابلمٹک، کیونکہ آپ نے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن اور اس کی جو پاور تھی وہ بالکل نل اینڈ وائڈ کر دی. پیپلز کورٹ ایک قسم کا بن گیا. جی ایگزیکٹلی. سپریم کورٹ کا پھر کوئی مقصد نظر ہی نہیں آتا ایگزسٹ کرنے کا. اگر ایک کورٹ ہے جس کا ٹرائل آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں کرنا ہے، اس کی اپیل سیشن یا جو ڈسٹرکٹ جج ہوتی ہے اس کے پاس کرنی ہے، اور پھر ہائی کورٹ میں اس کی آن ایدر لا اور فیکٹس اپیل ہوگی، تو سپریم کورٹ کی تو کوئی سینس ہی نہیں بنتی. بٹ اگر آپ لیٹ سے سپریم کورٹ کو رکھتے بھی ہیں تو آپ نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا کہ مطلب آپ جب سول اور کرمنل میں جو بھی کیس ہوگا اس میں آپ نے سارے آپشنز ایگزاسٹ کر دیے. اب آپ ایک اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف کانسٹیٹیوشنلی اس پٹیشن کو لے کے جائیں گے، جو کہ کافی مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ اس امینڈمنٹ کا جو ایک مقصد بتایا گیا تھا اس کورٹ بنانے کا، وہ یہ کہ سپریم کورٹ پہ بوجھ بہت زیادہ ہے. تو آپ نے وہی بوجھ جو سپریم کورٹ پہ تھا وہ بوجھ رہنے دیا، اور اب ایک نئے کورٹ پہ بھی کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کے تھرو وہ بوجھ ٹرانسفر کر دیا. ٹرانسفر بھی نہیں بلکہ ایک نیا ایک اپنے ہائرارکی میں کورٹ بنایا جو کہ وہی کام کرے گا. دیر آر اسپیکولیشنز کہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس اپوائنٹ کیا جائے گا ٹو دیٹ نیو کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا کیا سلسلہ ہوگا؟ دیکھیے کرنٹلی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تھرو سپریم جوڈیشل کاؤنسل، ٹھیک ہے، جس میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہوتے ہیں، چیف جسٹس ہمسیلف ہوتا ہے، اور کچھ پارلیمنٹ کے ممبرز بھی ہوتے ہیں. اور اس میں جو پرنسپل اڈاپٹ کیا جاتا ہے دیٹ از دا سینیورٹی پرنسپل. الجہاد ٹرسٹ کیس از اے ویری ہسٹورک کیس، ہماری سارے لائرس کو اس کا پتہ ہے، جس میں بیسکلی یہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا تھا کہ چیف جسٹس اب دی اونلی وے چیف جسٹس ول بی اپوائنٹڈ از کہ جو سب سے سینئر ممبر ہوگا سپریم کورٹ کا وہ آٹومیٹکلی چیف جسٹس ہے. اس نے کافی ساری کانٹروورسی ختم کر دی تھی. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو نئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پروپوز کی جا رہی ہیں اس میں کہا یہ جا رہا ہے، obviously ہمارے پاس وہ پورا ڈرافٹ نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. دیٹس دی آئرنی آف اٹ کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہو رہی ہے اور کسی کو آن بورڈ لیا ہی نہیں گیا. انفیکٹ ہونا یہ چاہیے تھا بار ایسوسیشن کو آن بورڈ لیتے، بار کاؤنسلس کو آن بورڈ لیتے، سینئر لائرس کو لیتے، اور پھر obviously ساری پارٹیز کو
لیکن کسی کو ابھی ایگزیکٹلی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ڈرافٹ میں ہے کیا. بٹ جو نیوز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے جو چیف جسٹس ہوگا دیٹ ول بی اپوائنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ آن دا سول ایڈوائس آف پرائم منسٹر. اینڈ دین اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس ہو از ناؤ سورٹ آف لائک این ایگزیکٹو اپوائنٹی, چیف جسٹس اور پریزیڈنٹ مل کر باقی ججز کو اپوائنٹ کریں گے. دیکھیے مونٹیسکیو نے ہمیں 16th سینچری میں بتا دیا تھا کہ سپریشن آف پاورز ہوتی ہے, لیجسلیچر, جوڈیشری, ایگزیکٹو, 3 مختلف برانچز ہیں, ان کے ایک دوسرے کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے, لیکن جو ایک میکسم تھا کہ نو ون مے بی اے جج ان ہز اون کاز, وہ یہ تھا کہ اگر آپ کا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کیس میں تو آپ اس میں جج نہیں بن سکتے. اسی طرح اگر ایک ایگزیکٹو ہے, یعنی پولیس کے خلاف فار ایگزامپل, یا FBI کے خلاف, یا کوئی اور ایگزیکٹو ادارے کے خلاف آپ کا مقدمہ ہے, تو اس کا جج وہی ایگزیکٹو کا آدمی نہیں بن سکتا. تو جب آپ نے ایگزیکٹو کو یہ اتھارٹی دے دی کہ ایگزیکٹو سوللی ججز کو اپوائنٹ کرے گی, تو یہ تو آپ نے کورٹ کو آٹومیٹکلی بائی اٹس ویری نیچر پولیٹیسائز کر دیا, آپ نے ایک پولیٹیکل کورٹ بنا دیا. اور آئرونکلی, یعنی ستم ظریفی اس بات کی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نے یہ کورٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ جو کرنٹ کورٹس ہیں وہ بہت پولیٹیسائزڈ ہیں, تو آپ نے اس کا سلوشن یہ نکالا کہ ایک نیا کورٹ بناتے ہیں جہاں پہ پولیٹیکل رولنگ پارٹی جو ہے وہی اس جج کو اپوائنٹ کرے, اور ہمارا جو بھی مسئلہ ہوگا, جو ہمارے خلاف کیس آئے گا, اسی جج اور اسی کورٹ کے پاس آئے گا. اس حساب سے اپوزیشن کا غصہ بھی بنتا ہے کیونکہ ان کے اگینسٹ ہی بیک فائر ہوگا سارا جو بھی ہوگا. اور انفیکٹ آئی تھنک کہ حکومت کو بھی اس وقت تھوڑے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ یو ول ناٹ بی ان گورنمنٹ فار ایور. ابھی کچھ وقت بعد اسپیکولیشن یہی ہے کہ الیکشن ہو جانے ہیں پھر سے, اور یہی اگر دوسری اپوزنگ پارٹی آ گئی آپ کے خلاف تو یہی کورٹ کو وہ آپ کے خلاف بھی استعمال کرے گی. ٹھیک ہے, تو کہا بیسکلی یہی جاتا ہے کہ سینیورٹی پرنسپل کو ان فل اسپرٹس اپوائنٹ کرنا چاہیے, اور آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کا ذکر کیا. ابھی اگین یہ اسپیکولیشن ہی ہے کہ انہیں بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا. فار ناؤ تو یہی ہے کہ 25th کو انہیں ریٹائر ہو جانا ہے. بٹ اگر وہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے, ہی ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے ٹو اسٹاپ دس امینڈمنٹ, کہ وہ سو موٹو لیں اس بات پہ, قاضی فائز عیسیٰ اور ساتھ میں جو 2 ججز کی کمیٹی, وہ اس پہ سو موٹو لیں اور وہ بتائیں کہ جب تک پراپر یا امپراپر پارلیمنٹ ہے اس امینڈمنٹ کو پاس نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ یہ اگر he does not do this تو he will be relegated to the dustbins of history, and I apologize for that. لیکن بہت سارے ایسے چیف جسٹسز آئے ہیں. ہمارے پاس سجاد علی شاہ کی ایگزامپل ہے, ہمارے پاس شیخ ریاض احمد جیسی ایگزامپل ہے. کوئی یاد نہیں رکھتا انہیں, جو آپ کا کنٹروورشل رول ہوتا ہے, اور آپ ڈاکٹرائنز آف نیسیسٹی ایک زمانے میں جو بدنام تھی, اور آج جو ہونے والا ہے, یہ جو بدنام ہے ہونے لگی ہے, اس میں اس چیف جسٹس کا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. اگر وہ رول نہیں ادا کرتے تو تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی. سنس ہم قاضی فائز عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں تو ہم ڈونٹ ریولیوشن کی بات کیسے نہ کریں. کرسٹیز کا جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا جہاں پر انہیں کرس کیا گیا کرسٹیز کے ایک امپلائی نے, اور کہا جاتا ہے کہ جو بلاسفیمی سے ریلیونٹ انہوں نے ایک ورڈکٹ دیا ہے اس کی بیسس پر انہیں اس کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا. پاسٹ میں بھی آپ دیکھیں نواز شریف کو بھی اسی طرح کچھ کرٹیسزم جھیلنا پڑا تھا جب بلاسفیمی سے ریلیونٹ کچھ ان کے زمانے میں سلسلہ چلا تھا. اینڈ دین عمران خان کو بھی آئی تھنک شو واز ہرلڈ ایٹ ہم جب انہوں نے آسیہ سم تھنگ دیٹ کرسچن وومن اس سے ریلیونٹ نون لیگ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. جی. تو یہ جو بلاسفیمی کی ذہنیت ہے, آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اسپیشلی بیکاز لوگ اتنا ایکسٹریمسٹ اپروچ رکھتے ہیں. آئی مین ایک لائر ہے یا ایک جج کی حیثیت سے کسی نے ایک ورڈکٹ دیا ہے, اس کے بعد اس کو بغیر نوئنگ فیکٹس اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر کیس آپ اس طرح سے ریئیکشن دیتے ہو, اسپیشلی آن پبلک پلیسز. دیکھیے میں ایک ریلیجس اسکالر تو نہیں ہوں, آبویسلی میں اس پہ آپ کو بیسٹ اوپینین نہیں دے سکتا کہ ریلیجسلی اس پہ کیا ریکوائرمنٹس ہے, لیکن ایز اے لائر ہمیں ایک میکسم بتایا جاتا ہے کہ ایوری ون از انسینٹ انٹل پروون گلٹی. البتہ میں ریلیجس اسکالرس کو سنتا بہت زیادہ ہوں, جس میں بتایا اینی ریزنیبل اسکالر وہ یہی بتاتا ہے کہ صرف الزام کے بیسس پہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ کے قانون میں پاکستان پینل کوڈ میں 295C کا لاء بنایا گیا ہے توہین کے خلاف, تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہ ہو, تاکہ عوام لیگل سسٹم میں ٹرسٹ کرے, اور لیگل سسٹم کے تھرو جو بیسکلی پنشمنٹ دی جائے گی وہ دی جائے گی. اس کے علاوہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے لیے کوئی اسکوپ نہیں ہے. جو قاضی فائز عیسیٰ کے صاحب کے خلاف جو آپ نے ڈونلڈ ریولیوشن کا ذکر کیا, دیکھیے ہمارے چیف جسٹس ہیں, چاہے ان کے خلاف کسی کی جو بھی
آپ کے ان کے خلاف جو بھی تحفظات ہیں, آپ کی جو بھی ان کے خلاف آرگیومنٹس ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن دس از ناٹ دا وے ٹو شو اے ڈس ایگریمنٹ. ٹھیک ہے, بات یہی ہے کہ یہ اگر انہیں جو بھی جس طرح کے ورڈز یوز کیے گئے ان کے لیے, آئی تھنک دس از ایبسلیوٹلی کنڈیمنیبل, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اینڈ ایز اے چیف جسٹس آپ نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور اینی جج اور اینی پولیٹیشین, کیونکہ ہمارے معاشرے میں اب کرٹیسزم کے جو اسکوپ ہے اسے بہت لمیٹڈ کر دیا گیا ہے. آئی تھنک ایوری ون شوڈ ہیو ٹف انف اسکن ٹو ٹیک کرٹیسزم. اگر آپ پبلک فگر ہیں یا آپ اتنے بڑے منصب پر فائز ہیں تو آپ پہ تھوڑی سی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ آپ وہ کرٹیسزم بھی لیں. عوام کا غصہ ہے, دیکھیے ہر چیز ہم سیڈیشن یعنی 124A جو پاکستان پینل کوڈ کا ہے, ہم اسے اس کے زمرے میں لے آتے ہیں اور اپنے پولیٹیکل رائیولز کو, اپنے کوئی اور رائیول کو اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے جب ابارشن کی ججمنٹ آئی رو ورسز ویڈ کے کچھ سال پہلے USA میں, ابارشن کا کیس تھا کہ بیسکلی جو ابارشن کا رائٹ ہے لیگل یا انلیگل کرنے کا یہ اسٹیٹس کے پاس واپس چلا جائے, بجائے اس کے کہ ایک فیڈرل لیول پہ اس پہ بین کیا جائے, الاؤ کی جائے. تو اس کے کانسیکوینس میں جو US کی عوام تھی انہوں نے پراپر سپریم کورٹ کو ابیوزز ہرل کیے, انہوں نے انڈے تک مارے سپریم کورٹ کو. تو کیا نظام عدل USA کا فیل ہو گیا, کیا ملک تباہ ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. اتنی کرٹیسزم لینے کی, اتنی تنقید برداشت کرنے کی ہم میں بھی یہ برداشت ہونی چاہیے. تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہوا یقیناً بہت غلط ہوا, لیکن وی نیڈ ٹو اوپن آور سوسائٹی ٹو بی مور کرٹیکل. اسی طرح ہم امپروو کریں گے کرٹیکل تھنکنگ کے تھرو اور ڈبیٹ اور ڈسکورس کے تھرو. عمران خان تو فیمس کیسز کی وجہ سے اس وقت ہی از بیہائنڈ بارز. ایک تو ان کا سائفر کیس, دوسرا عدت کیس. تو جو اگر دا لیٹر کیس کی بات کریں, عدت کیس, اچھا یہ پہلے تو پورا کانٹیکٹ سمجھائیں, بیکاز آؤٹ آف نو ویئر اس کا جو ایکس ہسبینڈ ہے بشرا بی بی کا وہ سامنے آ گیا, اس کو بڑے جلدی یاد آیا کہ اس کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی. وائی از دیٹ؟ آئی تھنک دیکھیے اس میں کافی سارے پولیٹیکل فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, لیکن ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو عدت کیس میں سینٹنس ملا تھا عمران خان کو, سوری ناٹ ہائی کورٹ, جو سیشن کورٹ تھا افضل مجوکا صاحب کا, انہوں نے اس میں بیسکلی انہیں ایکوٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بات یہ ہے کہ کافی سارے لوپ ہولز تھے اس کیس میں. سب سے پہلے سیکشن 190 کا پروسیجر نہیں فالو کیا گیا, یعنی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں بنتی تھی. اینڈ بیکاز آئی ایم اے لائر آبویسلی میں تھوڑا زیادہ کلوزلی اسے دیکھ رہا تھا. جو پروسیکیوٹر تھے اس وقت موجود, انہوں نے اسی بات کو سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ادھر ان کی جورسڈکشن نہیں بنتی اس کورٹ کی, اور اسی پروسیکیوٹر کو اس کے ایک دن بعد ٹرانسفر کر دیا گیا اس کورٹ سے ٹو اندر کورٹ. تو اس میں آپ کو ایک پولیٹیکل اینگل بڑا سیریسلی نظر آتا ہے. اور اوبویسلی ہم سب اسی معاشرے میں رہتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی پہ اور ان کے اوپر بذات خود کافی مشکلات لگائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک لمیٹیشن پیریڈ ہوتا ہے ہر کیس کا, اس کا لمیٹیشن پیریڈ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے. تو جو سینٹنس شروع میں دیا گیا تھا عدت کیس میں, آئی تھنک اٹ واز بیڈ لا, اور اس کو جو سیشن کورٹ ہے اس نے بالکل ہی صحیح طریقے سے انہیں ایکوٹ کر دیا عمران خان اور بشرا. تو ابھی کوئی فیصلہ محفوظ ہوا ہے؟ نہیں, اس پہ تو وہ ایکوٹ ہو چکے ہیں. البتہ سائفر کیس, توشہ خانہ کیس, اس میں جو ان کو سینٹنسز دی گئی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہیں. تو جو عمران خان پہ اس وقت پینڈنگ کیسز ہیں, عمران خان صاحب پہ جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ مینلی یہ 9 مئی والے کیسز ہیں, جس میں, اور یہ مے بی وہ آئی ایم شیور کافی لوگوں کو پتہ بھی ہے, لیکن جس کو نہیں پتہ, عمران خان ڈز ناٹ ہیو اے پینڈنگ سینٹینس اینی مور. وہ صرف ان کی ایک بیل ہے 9 مئی کے کیسز میں جو کہ ریجیکٹ ہو چکی ہے. ابھی بھی ایکویٹڈ ہیں. جی, اینڈ ایکویٹڈ ہیں کافی سارے کیسز میں, لیکن کنوکٹڈ ایز سچ نہیں ہے کسی کیس میں. صرف وہ 9 مئی. وائف از شی آلسو؟ نو, شی از ایکویٹڈ. ان کا کیونکہ عدت کیس میں اور توشہ خانہ کیس میں تھا, تو صرف یہی ہے کہ ان کی ایک بیل ریجیکٹ ہوئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ٹرائل ابھی 9 مئی کے وائلنس والے کیسز میں ہونا ضروری ہے. تو وہ ٹرائل ابھی چل رہا ہے. اوبویسلی اس پہ بھی یہی ڈیسائیڈ ہونے کہ ملٹری کورٹس میں ہوگا یا سویلین کورٹس میں ہوگا, لیکن آئی تھنک سول سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے جتنے بھی تحفظات ہیں عمران خان پہ, ان سے ڈس ایگریمنٹ ہے جو بھی ہے, یو مسٹ کم آؤٹ آن دا اسٹریٹس اینڈ سپورٹ دا فیکٹ کہ ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. ایک فیئر ٹرائل کا رائٹ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں انہیں دینا چاہیے. اس میں آؤٹ آف آل دا بام شیلز جو 2024 میں ہم پر گرے ہیں, ایک نیا ہے وچ از جنرل فیاض حمید
فائز حمید, that's the right name, ایکس ISI چیف پر ایک الزام لگا ہے, ہی از accused of that housing scheme agenda. اور پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک ISI چیف کے اوپر کورٹ مارشل پراپر پروسیس چلایا جائے گا. تو ایک تو یہ کہ اتنی بہت جلدی یاد آیا ہے کنسیڈرنگ کہ جب وہ اس پوزیشن میں تھا تب اس کی سیکیورٹی کلیئرنس کیوں نہیں کی گئی, اور اب اس کی کیا آگے فردر کیا فیصلہ سنایا گیا ہے, یا ہیئرنگ ابھی بھی چل رہی ہے؟ جی نہیں, ہیئرنگ تو اسٹل ان پروسیس, تو اس کے فیصلے پہ تو ابھی ہم کچھ ایگزیکٹلی کہہ نہیں سکتے. بٹ اینی اسپیکولیشن؟ جی آئی تھنک ہی ول بی پرابیبلی ڈیمڈ گلٹی, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ آپ انہیں ابھی یہ یاد آیا ہے, اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان میں پولیٹیکل اینگل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے ٹاپ سٹی والے معاملہ تھا جس میں اپیرنٹلی انہوں نے ایکسٹورٹ کیے پیسے, پریشرائز کیا ٹاپ سٹیز کے اونر کو. انہوں نے یہ کیس سپریم کورٹ میں 2018 میں ایک پٹیشن دی تھی, یہ درج ہوا تھا آلریڈی. اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں. سارے کیسز اب کھلے ہیں بیسیکلی, جب تک آپ پاور میں ہو بیسیکلی تو آپ پہ نہیں ہو سکتا. اور ایون آپ جب پاور میں وہ کافی وقت تک نہیں تھے تو اس پہ کچھ نہیں کیا گیا. تو اس میں اسپیکولیشن یہی بتائی جاتی ہے کہ جو کیونکہ فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کے کافی قریب سمجھے جاتے تھے, اپوائنٹ کیا تھا انہیں. جی انہیں اپوائنٹ کیا تھا, اور ان کے لیے ان کے رہنے کے لیے کافی حد تک انہوں نے جدوجہد بھی کی تھی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ مطلب انہیں ایز اے ٹول اگینسٹ عمران خان یوز کیا جائے گا. ایک سمجھ لے وعدہ معاف گواہ والی جو سچویشن ہوتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف ایویڈنس دیں گے تو یا تو انہیں معاف کر دیا جائے گا اینڈ دین دیٹ کین بی یوزڈ اگینسٹ عمران خان, یا پھر اگین کافی سارے جرنلسٹک رپورٹس جو ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ ابھی بھی آفٹر ریٹائرمنٹ بھی ان کا PTI میں کافی رول تھا فیض حمید صاحب کا. تو وہ جو ایک انٹیلیجنس پرووائڈ کرنا سمجھ لیں, جو ان کو اسٹریٹجی پرووائڈ کرنا, وہ روکنے کا بھی ایک ذریعہ تھا. کون سی ٹرسٹ ہے عمران خان صاحب کی؟ القادر. اس میں بھی اگین ان کی انوالومنٹ, ملک ریاض کی بھی انوالومنٹ بتائی گئی ہے. تو ملک ریاض تو وہ فیمس ہے فار قبضہ گروپ, دیٹس ہاؤ وی پٹ اٹ, ٹھیک ہے, ڈیلیکیٹلی بھی ڈالیں تو یہی اٹ از واٹ اٹ از. تو آپ دیکھیں اب اگین وہی بات ہے کہ یار اچانک سے آپ کو یاد آ رہا ہے یہ سارے معاملات, ایک ایک لنک آپ کھول کر کیس میں انکارپوریٹ کیے جا رہے ہو. بٹ دین اگین اٹس پاکستان, پولیٹیکل ایڈوانٹیج جب تک آپ نے پولیٹیکل اینگل کو ڈسکارڈ نہیں کر سکتے یہاں پہ. انفیکٹ آئی تھنک کافی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے, زیادہ تر ملکوں میں جب تک ایک پولیٹیکل اینگل نہ ہو تو آپ ٹرائی اتنا زیادہ انٹرسٹ سے نہیں کرتے کیسز کو. پاکستان میں ایک تماشا ہی بن گیا ہے. جی پاکستان میں یہ پولیٹیکل اینگل بہت زیادہ سیریس ہے, اس کے بغیر آپ کو کوئی جسٹس نظر نہیں آتی. اور ایون اگر لیٹس سے فار دی سیک آف آرگیومنٹ کہ یہ جو فیض حمید صاحب کے خلاف ہوا یا جو عمران خان صاحب کے خلاف ہوا یہ پیورلی جسٹس کے اینگل سے کیا جا رہا ہے. دا فیکٹ از کہ آپ کی ہمیشہ یہ ٹائمنگ اتنی خراب کیوں ہوتی ہے کہ جب آپ کے ان سے ڈس ایگریمنٹس بن جاتی ہیں تب ہی یہ کیسز آتے ہیں. اپوزیشن کے دوران ہی آپ کو یاد آتا ہے ایک کے بعد ایک کیس پکڑنا. ایگزیکٹلی. ہاؤ ایور آئی تھنک ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر جسٹس ہو بھی رہا ہے یا اگر ان کے خلاف لیگل پروسیڈنگس چل رہی ہیں فیض حمید صاحب کے خلاف, تو ہمیں اس بات پہ اسے ڈسمس نہیں کرنا چاہیے کہ اگر جنرل فیض صاحب نے کیا تو جنرل باجوہ صاحب نے بھی کیا تھا. ٹھیک ہے, اگر ایک جگہ جسٹس ہو رہا ہے تو اسے کرنے دینا چاہیے. یعنی اگر فار ایگزامپل آپ کو کوئی دو چور بیسکلی آپ سے فون چوری کرے, ایک نے گن پکڑی ہوئی تھی دوسرا بائک چلا رہا تھا, پولیس نے گن والے کو پکڑ لیا, بائک والا بھاگ گیا, تو گن والا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو گن پکڑی تھی, بائک والے کو جب تک آپ نہیں پکڑو گے تو میں بھی چور نہیں. But then again تھوڑی انٹینشن کی بات, یہاں انٹینشن جسٹس نہیں ہے. جی میلا فرڈے تو ہے, دیٹس ویری کلیئرلی اٹس آل اباؤٹ آپ کو اپنا ایڈوانٹیج چاہیے تو اس وقت رگڑو. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ فار دا فرسٹ ٹائم ایور کوئی اسپائی چیف کو ٹرائی کیا جا رہا ہے. خوشائن بات اس بات پہ ہے کہ کم از کم کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. اگر یہ فیوچر کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرتا ہے, بلیسنگ ان ڈسگائز, بٹ اگین وہ انٹینشن نہیں ہے. انٹینشن تو نہیں ہے, بڑا کلیئر میلا فائڈے ادھر نظر آ رہا ہے ایک اسپیسیفک پارٹی کے خلاف. تو اس چیز کو وی نیڈ ٹو ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ ہیئر. رائٹ. 15, 16 اور 17 اکتوبر کو SCO سمٹ ایکسپیکٹڈ ہے. پاکستان ایک گرینڈ سمٹ انشاءاللہ اسلام آباد میں ارینج کر رہا ہے. اور ون آف مائی فیوریٹ فارن منسٹرز انڈیا کا جے شنکر, آئی فریکن لو ہم, بہت اچھی پرسنالٹی لگتی ہے مجھے اس کی. ہاں تو وہ آ رہے ہیں پاکستان. تو اس SCO سمٹ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا جو اوور آل ایک ساؤتھ ایشیا میں اسٹیٹس کو ہے وہ کس طریقے سے امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے SCO کی جو سب سے اہم ایک سمجھ لے ایک آپٹکس کے حوالے سے ہے پاکستان کے لیے, وہ یہ ہے کہ
پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ نہیں ہے. جیسے 3-4 سال پہلے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو چکا ہے, دنیا ایک طرف ہے, پاکستان دوسری طرف ہے, وہ نہیں ہے. ایس سی او میں پاکستان کا ایک اہم کردار ہے, اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف سی پیک اینڈ دا ون بیلٹ ون روڈ جیو اسٹریٹجک پوزیشن کی بات کریں. ہاں, ایک تو وہ اہم کردار ہے, بٹ اتنا اہم کردار بھی ہے کہ ہم ایس سی او کو ہوسٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک دنیا کو ایک میسج یہ دیتا ہے کہ وی آر اے سیف کنٹری, اور باوجود اس کے کہ ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, ہم ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے دنیا کا. اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, جو کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو سمجھ لے جو ورلڈ بینک کی منوپلی ہے, جو آئی ایم ایف کی منوپلی ہے, جو ویسٹرن بلاک ہے, اس کے خلاف یہ ایک رائزنگ ایسٹرن بلاک ہے, رائٹ. سوویت یونین تو اب نہیں ہے, لیکن جو نئی پاور ہے رائزنگ چائنا, اس میں اس کا ایک بیسکلی بڑا امپورٹنٹ رول ہے اگینسٹ دا ویسٹرن ہیجمنی. تو جب پاکستان میں یہ کیا جا رہا ہے, آئی تھنک یہ پاکستان کی امپورٹنس کے بارے میں, پاکستان کی اہمیت کے بارے میں ایک بڑی اچھی آپٹکس ہے. انڈیا کے فارن منسٹر کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ آئیں گے, اور یہ بڑی خوشائن بات ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک پاکستان کو آپ جتنا بھی کرٹیسائز کریں, وہ جو انڈیا کا برا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز ڈپلومیسی اینڈ پاکستان اینڈ انگیجمنٹ ود پاکستان, اس سے پاکستان ابھی بھی بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے, نو ڈاؤٹ. کیونکہ ابھی بھی جو اگر آپ رپورٹس پڑھے تو اس میں یہی کہا جا رہا ہے جے شنکر صاحب کی طرف سے کہ ہم ایس سی او کے لیے آ رہے ہیں, ہم پاکستان سے بات کرنے, بالکل بائیلیٹرل ریلیشن شپس قائم کرنے نہیں آ رہے. پاکستان نے ہمیشہ بائیلیٹرل ریلیشنس کی طرف اسپیشلی ان دا لاسٹ 10 to 15 ایئرس ہاتھ بڑھایا ہے, اور انڈیا نے آفٹر 2014 ہمیشہ سے ہمیں ٹھکرایا ہے اس پہ. اور آئی تھنک کہ ہم کمنگ ٹو پاکستان از اسٹل اے پازیٹیو, کیونکہ اگر ان کی انٹینشن نہیں بھی ہے, دا فیکٹ کہ وہ ایٹ لیسٹ پاکستان آئیں گے, کچھ نہ کچھ نیگوشیشن کی پاسبلٹی ہے, تو پاکستان اور انڈیا کی جو ریلیشنز ہے, جو نارملائز ہونے کی پاسبلٹی ہے, دیٹ ایگزسٹس. اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے, کیونکہ دونوں ملکوں کو ٹریڈ کے حوالے سے, اکنامکس کے حوالے سے, اور ایون سیکیورٹی کے حوالے سے کافی نقصان ہوا ہے 2019 کے بعد سے. تو آئی تھنک یہ ایس سی او از اے بلیسنگ ان ڈسکائز فار اس. آئی مین ناٹ ان ڈسکائز ایگزیکٹلی, ہمیں بہت بینیفٹس ہیں, بٹ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز نارملائز کرنے کے حوالے سے اٹ از اے ویری گڈ بلیسنگ. آپ نے یو ایس اور چائنا کی رائیولری کی بات کی, تو ایس سی او سمٹ کے بعد پاکستان کی جو پوزیشن ہے, دا یو ایس, دا گریٹ یو ایس کی نظروں کے سامنے, ڈو یو تھنک پاکستان سم وٹ سفر کرے گا؟ آئی تھنک کر بھی رہا ہے, بٹ ہاں, ان دا فارم آف ویری ریسنٹلی ایف اے ٹی ایف پہ ہم کافی وقت تک گرے لسٹ میں تھے. اب تو نکل آیا نا, آئی تھنک اب تو ہم نکل آئے جی. اس کے باوجود ہم آئی ایم ایف کے بالکل وی آر ایٹ دیئر مرسی, اور جس طرح سے وہ ہمیں بالکل ہی ترسا کے اب لون دے رہے ہیں, اس میں ہماری اپنی کافی غلطیاں ہیں. اب شاید ہمیں خوش کرنے کے لیے اور لون دے دیں, ہماری انکلینیشن تاکہ ان کی طرف ہو جائے. یو نیور نو. شور یہ بات ہو سکتی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اور پنش بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بہت چائنا کے قریب جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ آئی تھنک 2018-19 کا جو وقت تھا, اس میں یو ایس اے نے کافی کوشش کی ہے کہ پاکستان چائنا کی طرف نہ جائے. لیکن آئی تھنک پاکستان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں, ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ یو ایس اے ہیز ناٹ بین اے فیئر پارٹنر. انہوں نے ہماری 65 میں بھی کوئی ہیلپ نہیں کی, ہمارا جب بھی اندر آئے ہیں 65 میں بھی کوئی ہیلپ نہیں کی. افغان وار میں ہماری اس طرح سے ہیلپ کی کہ اینڈ میں نقصان ہمیں ہی ہوا. پھر ڈسپائٹ بینگ اے ویری گڈ پارٹنر ٹو دا یو ایس, ان کے جو ڈیزائنس تھے افغانستان میں ہم نے امپلیمنٹ کر کے, جیسے ہی وہ وار ختم ہوا ہم پہ سینکشنز لگا دیے, اکیلا چھوڑ کے چلے, اکیلا چھوڑ کے الگ, اور سینکشنز الگ لگا دیے ہم پہ. اکیلا چھوڑنا تو بالکل ہی چھوٹی بات ہے. اچھا, وائی از دیٹ؟ ہمیں ڈچ کیوں کرا دیتا تھا, حالانکہ ہم تو مدد کرتے تھے اس کی. جی, یو ایس کی جنرلی یہ ہسٹری رہی ہے کہ جب بھی وہ مفادات نکال دیتا ہے, ایون اس کی انڈیا کی طرف زیادہ الائنس ہے پرابیبلی, اسپیشلی کیونکہ دے سی انڈیا ایز اے کاؤنٹر ٹو چائنا, کہ جو رائز آف چائنا ہے اسے روکنے میں انڈیا کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. پاکستان کا یہ ہاتھ میں بھی لیٹ سے ہو سکتا تھا, لیکن پاکستان از اسمارٹ انف ٹو سی کہ ہمارے بہتر انٹرسٹ چائنا کے ساتھ الائنڈ ہیں. اور آئی تھنک یہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے از اے ویری ریولیوشنری پروجیکٹ, اگر ہم اسے فیتھفلی امپلیمنٹ کریں. جو بھی اس کے پرابلمز ہیں, بلوچستان کی جو گریوینسز ہے سی پیک کے ساتھ, پختونوں کی جو گریوینسز ہیں, اور سم پارٹیز لائک پی ٹی آئی جن کی گریوینسز تھی کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ڈیلز نہیں ہیں, انہیں ریزالو کرنے کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. لیکن اٹ از اے ویری گڈ پروجیکٹ فار پاکستان, کیونکہ یہ جو ملاکا ڈیلیما جسے کہتے ہیں, کہ جو اسٹریٹ آف ملاکا کے تھرو پاکستان چائنا کی آئل ایکسپورٹس آتی ہیں, یہ اس ڈیلیما کو اوائڈ کر دیتا ہے. اور یہ گوادر کے تھرو
پاکستان, چائنا اینڈ دین سینٹرل ایشیا میں جو ٹریڈ ہے اس کو ایک بہت بڑا بوسٹ دے گا. تو آئی تھنک چائنا کے ساتھ ہی ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, اور جو ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے چائنا بھی ہمیں اسی حساب سے ٹریٹ کر رہا ہے. یو ایس اے کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے الائز کو یوز کر کے ہمیشہ ڈسکارڈ کیا ہے, چاہے وہ عراق کے ساتھ ہو, ایران کے ساتھ ہو, پاکستان کے ساتھ ہو. چائنا کی بظاہر ایٹ لیسٹ ہمیں جو اس وقت نظر آ رہے ہیں, وی ڈونٹ ہیو ٹو مچ پریسیڈنٹ, لیکن چائنا ہیز آلویز بن اے گڈ فرینڈ ٹو پاکستان. تو آئی تھنک دس SCO سمٹ از ایویڈنس کے دا فیکٹ کہ دے ہیو فیتھ ان اس کہ ہم پاکستان میں SCO سمٹ کرائیں اور اس کے تھرو ہم وہ بینیفٹس اچیو کریں جو SCO سے اور چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ہمیں ملیں گے. آئی تھنک دس از اے گڈ سائن فار پاکستان. رول آف لا کے انڈیکس کی بات کریں تو پاکستان آؤٹ آف 139 کنٹریز 130 پر ریزائڈ کر رہا ہے ماشاء اللہ سے. تو ان کی کیا وجوہات ہیں؟ سم آبویس وجوہات آئی انڈرسٹینڈ, بٹ ایز اے لائر آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ دیکھیے, یہ تھوڑا سا ایک مسکنسیپشن اس بات پہ ہے کہ میڈیا میں, سوشل میڈیا پہ اور ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے اس نے 139 میں سے 130 پہ رینک کیا ہے. مسکنسیپشن یہ کہ صرف جوڈیشری نہیں ہے, یہ رول آف لا انڈیکس ہے, یعنی رول آف لا اوور آل اس کی بات ہو رہی ہے, جس میں آپ کی پولیس بھی آتی ہے, آپ کی جوڈیشری بھی آتی ہے, آپ کی جنرلی جوڈیشری کی جو ججمنٹس ہے وہ کس حد تک فالو ہوتی ہے. تو یہ سارا ایک اوور آل سسٹم ہے جو 130 پر ہے آؤٹ آف 139. آئی تھنک دیٹس ویری شیمفل. لیکن میں ایک بات بتا سکتا ہوں کہ بذات اسٹوڈنٹ آف لا, بذات پریکٹسنگ لائر, میں ایک جج سے یہی ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ میں جب 8:30 بجے جاؤں تو وہ کورٹ میں موجود ہو, 3:30-4 بجے تک وہ کیسز سنیں اور جتنا اس سے ہو سکے ہیومینلی جتنا پاسبل ہے وہ کیسز کے فیصلے کر سکے. جب میں کورٹ جاتا ہوں میں وہ دیکھتا ہوں کہ وہ واقعی ایسا ہی ہے. وہ 8-8:30 بجے آتے ہیں, باقی ہر جگہ 9 بجے ورکنگ آورز ہیں, لیکن ججز کے لیے 8:30 بجے ہے اور وہ 3:30-4 بجے تک کیسز سنتے ہیں. تو ان سے میں یہی ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں. اب میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ وہ ہر فیصلہ بالکل ٹھیک دے, تو یہ پیورلی ججز کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے, کیونکہ ایک جج نے فیصلہ پولیس ریکارڈ کو, فار ایگزامپل ایک کرمنل کیس میں پولیس ریکارڈ کو دیکھ کے کرنا ہے. اگر پولیس کرپٹ ہے, فار ایگزامپل پولیس نے پیسے لیے ہیں, برائبز لی ہے اور اس کیس کو اس طریقے سے انویسٹیگیشن کی ہے کہ کسی ایک بندے کو انجسٹ فیور جائے اس میں, تو جج اپنی طرف سے تو نہیں انویسٹیگیٹ کر سکتا. اگر وہ اسے اس میں شک ہوتا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوئی, وہ ری انویسٹیگیشن کا آرڈر دے گا, لیکن وہ ری انویسٹیگیشن بھی تو پولیس نے کرنی ہے. تو آئی تھنک یہ جو 130 پہ رینکنگ ہے یہ صرف ججز کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ایک اوور آل سسٹم کی وجہ سے ہے, جس میں آپ کے ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو میڈیکو لیگل رپورٹ بناتے ہیں وہ کتنی ویلڈ ہے, کتنی سچ ہے. تو یہ اوور آل ایک جوڈیشل اینڈ آئی تھنک لیگل سسٹم کے ریفارمز کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی آئی تھنک جو لیگل سسٹم ریفارمز ہم دیکھتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی صورت میں ہوتا ہے, جہاں پہ پولیٹیکل عزائم پھڈے ہی دیکھ رہے ہیں جب سے بڑے ہوئے ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو وہ نہ پولیس ریفارمز کبھی آتے ہیں, نہ جوڈیشل ریفارمز کبھی صحیح طریقے سے آتے ہیں. غلطی سے آ جائیں تو پریکٹیکل گراؤنڈس پہ کون لے کر جائے. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک میں اپنی جوڈیشری سے کافی حد تک سیٹسفائڈ ہوں, اسپیشلی ان ریگارڈس ٹو کرمنل ٹرائلز لیٹ سے, سول ٹرائلز لیٹ سے. جب تک ایک لیٹ سے اب عمران خان کے کیسز ہے, فار ایگزامپل نواز شریف کے کیسز ہیں, بہت ہائی پروفائل کیسز ہے, اس میں کافی ساری پولیٹیکل منوورنگ, پولیٹیکل انجینئرنگ بھی چل رہی ہوتی ہے. لیکن ایک ایوریج کیس جو ہے, ایک جج کا جو رول ہوتا ہے کہ اس نے اس کیس کو سننا ہے, فیئر ٹرائل دینا ہے, فیئر ٹرائل کا حق دینا ہے, ہر کسی کو سن کر ایک فیصلہ دینا ہے. ججز آئی تھنک ٹو اے ویری گڈ ایکسٹینٹ اپنا کام صحیح سے کر رہے ہیں. اوور آل ایک سسٹم کی جو فالٹ ہے اس سسٹم کے فالٹ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہماری عدالتیں اوور آل کس حد تک ایفیشینٹ ہیں ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے, ایک کرمنل کیس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو دیر آر ویری اسٹرانگ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز جو کہ عدالتیں اپنی پوری کوشش کرتی ہیں اسے امپلیمنٹ کرنے کی. جیسے فار ایگزامپل جب آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ وین یو آر اریسٹڈ ود ان 24 آورز آپ کو ایک میجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے گا, اور پھر وہ میجسٹریٹ بتائے گا کہ اس کو فردر پولیس کسٹڈی میں رکھا جائے یا جوڈیشل کسٹڈی میں رکھا جائے. اسی طرح بیل کافی ملکوں میں ایک رائٹ تصور کیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی دیر از اے ڈبیٹ کہ یہ رائٹ ہے یا پریولیج ہے, لیکن کافی پریولیج ہی ہے. جی پریولیج ہی ہے, بالکل یہ بات صحیح ہے. لیکن کافی سارے ایسے اوفینسز جہاں پہ لیٹس سے آپ کی سزا 6 مہینے ہے اور آپ کا ٹرائل چلنا ہے 1 سال, تو آپ کو اگر بیل نہیں دی جاتی تو آپ نے تو 6 مہینے سے زیادہ ہی سزا سرو کر دی نا. تو کورٹس جو ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے دیر ویری سارٹ آف بیل فرینڈلی.
بیل آپ کو مل جاتی ہے انلیس بہت سیریس کیس ہو. مرڈر کے کیس میں بیل بڑی مشکل سے ملتی ہے, ریپ کے کیسز میں بیل بڑی مشکل سے ملتی ہے. تو ہیومن رائٹس کورٹس جو ہیں ایک جنرل بیسس پہ پروٹیکٹ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ہمارے جو لوور جوڈیشری ہے, ہائر جوڈیشری میں ہمارے پاس اپنے ہیومن رائٹس انفورس کرنے کا ریٹ جورسڈکشن ایک بہت اچھا طریقہ ہے. سپریم کورٹ میں ایک ہیومن رائٹس کے لیے الگ کمیشن بنا ہوا ہے جو کہ ہیومن رائٹس کے کیسز کو ارجنٹ بیسس پہ بھی سنتا ہے. تو آئی تھنک جو عدالتیں ہیں ہماری وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہیں کہ ہیومن رائٹس پروٹیکٹ کیا جا سکے. اگین اٹ کمز ٹو ویدر دا سسٹم از کوآپریٹنگ اور ناٹ. اب اگر ایک پولیس والا اریسٹ کرتا ہے اور وہ اس طریقے سے اریسٹ کرتا ہے جو کہ بیسکلی جبری گمشدگی جسے کہتے ہیں, پولیس والا ہو یا ایجنسیز ہوں, اگر وہ اس طرح اریسٹ کرتے ہیں تو وہ تو کہیں پہ ریکارڈ پہ ہے ہی نہیں کہ وہ اریسٹ ہوا, تو پھر اسے عدالت میں پیش کرنے کا بھی سوال ابھی بھی یہ بلیک ویگو والا چلتا ہے اوبیسلی ہے. اور آئی تھنک ہم تھوڑے سے پریولیج اس حوالے سے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں جہاں پہ یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. البتہ عوام کو اب پی ٹی آئی کے حالات دیکھ کے سمجھ آئی کہ اچھا ہمارے ملک میں یہ بھی ہوتا ہے. لیکن میں چونکہ سوات سے ہوں, خیبر پختونخوا سے ہوں, ہمارے صوبے میں بلوچستان میں یہ تو صدیوں سے نجی علاقوں میں یہ صدیوں سے جاری ہے. وہاں پہ جبری گمشدگی ایک بہت سیریس ایشو ہے, اور ہم چونکہ اس ایریا میں اس طرح سے اس سوسائٹی کا ایز سچ کانکریٹ پارٹ نہیں ہے تو ہمیں یہ چیز فیل نہیں ہوتی. ہمیں اب آ کے محسوس ہونا شروع ہوا ہے کہ ہماری ایجنسیز, ہماری یہ جو سورٹ آف بلیک ویگو ہے یہ کافی ظلم کرتی ہے اور جبری گمشدگی کرتی ہے. تو آئی تھنک اگین ہمارے ملک کے حصہ ہیں, ہماری فوج ہے, ہماری عدالتیں ہیں, تو اس میں ریفارمز کی بڑی سخت ضرورت ہے. یہ سلوشن نہیں ہے کہ آپ اس حد تک کرٹیسائز کریں یا اس حد تک اموبلائز کر دیں انہیں کہ وہ اپنے کام کرنے کے قابل ہی نہ رہیں. ہیومن رائٹس کا ڈسکورس نیریٹو ہمیشہ چلنا چاہیے ساتھ ساتھ. سول سوسائٹی کا یہ ایک ڈیوٹی ہے ان کی کہ وہ اسے پروموٹ کریں, اور کورٹس اور اوبیسلی وکلا اور جتنی بھی بیسکلی وہ پارٹ ہے جو ہیومن رائٹس کے لیے رسپانسبل ہیں, ان کے بھی ایک بڑی ان پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ہیومن رائٹس کو امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کریں. سو ان شارٹ یو آر اپ فار اے ڈونٹ ریولیوشن. فار اے واٹ ریولیوشن؟ ڈونٹ ریولیوشن. ڈونٹ ریولیوشن. I have no opinion on that. اپنی برادری کو آپ بچا رہے ہیں. نہیں, جنرلی دیکھیں میں ریولیوشنس کے خلاف ہوں. ریولیوشن کبھی سولوشن نہیں ہوتا. ہمارے پاس رشین ریولیوشن کی ایگزامپل ہے, فرینچ ریولیوشن کی ایگزامپل ہے. جب بھی وہ سوسائٹی ریولیوشن پوسٹ ریولیوشنری سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک بڑی وائلنٹ اور گندی قسم کی سوسائٹی ہوتی ہے. تو حل ہمیشہ ریفارمز ہوتے ہیں. ریولیوشن جو وائلنس کے تھرو آتی ہے دیٹ از نیور اے گڈ آئیڈیا. تو آئی تھنک میں ڈونٹ ریولیوشن کے حق میں نہیں ہوں, لیکن میں سمجھ لیا اگر ڈونٹ ریفارمز ہیں تو اس کے بالکل میں حق میں ہوں. میک سینس. آلرائٹ طلحہ, آئی تھنک وی ہیو پریٹی مچ سمڈ اپ دس ہول ڈسکورس. اس سے پہلے ہم شو کا پوڈ کاسٹ کا اختتام کریں, اینی لاسٹ میسج جو آپ دینا چاہیں گے؟ جی, لاسٹ میسج تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دے ہی دیا جنرلی کہ دیکھیے ہمارا ملک ہے, ہماری عدالتیں ہیں, ہماری فوج ہے, ہمارے ادارے ہیں. آئی تھنک اس سب کا سلوشن اگین یہی ہے کہ ریفارمز کو ود ٹرو اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے, اور اگر ہم نے ریفارمز لانے ہیں تو اس میں سارے اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. تو اگر جیسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے تو لائرز ان جنرل ہم ترمیم کے خلاف نہیں ہیں, اور ہم تو انفیکٹ کہتے ہیں ترمیم ہونی چاہیے, لیکن وہ ترمیم جو اس طریقے سے کی جائے کہ کسی کو اس کی انفارمیشن نہیں ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز اس پہ ووٹ کریں گے ان تک کو نہیں پتہ ڈرافٹ کیا ہے. تو آئی تھنک دس از ناٹ دا وے. 18ویں ترمیم جب آئی تھی تو اس پہ سال تک ڈیلیبریشن ہوئی تھی, بار کاؤنسلس کو, مشہور وکلا کو, ساری پارٹیز کو آن بورڈ لیا گیا تھا, اور یہ جس پہ 20 منٹ بھی نہیں دیے گئے کنسلٹیشن کے لیے. آئی تھنک دس از ناٹ دا وے, اور ہمیں اس ملک کو ریفارمز کے تھرو ہی ٹھیک کرنا ہے, لیکن وہ ریفارمز جو کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے سب کے فیور میں کی جائے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ طلحہ. آپ نے ٹائم نکالا, میں نے بہت سیکھا آپ سے اس پورے پوڈ کاسٹ کے دوران, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور مجھے بہت مزہ آئے گا اس پوڈ کاسٹ کو ایڈٹ کر کے. سو تھینک یو سو مچ. لیٹس اینڈ دس. اوکے, ہو گیا. ہاں ہو گیا.